نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان سلیم امروی آپ کے درمیان ایک بار پھر ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں وقار سخن آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ اور ناظرین، آج کے اس وقار سخن میں بڑی اہم ترین شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ پوری اردو دنیا میں آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ رسائی ادب کے حوالے سے آپ کی اتنی خدمات ہیں، پورے اردو ادب کے حوالے سے اتنی خدمات ہیں، اور پھر رسائی ادب کے حوالے سے اتنی خدمات ہیں کہ اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو ہمیں بہت وقت چاہیے۔ ہم نے درخواست کی ہے، ڈاکٹر صاحب تو مستقل بہت مصروف رہتے ہیں، ان کے خطبات رہتے ہیں، جگہ جگہ سیمینارز رہتے ہیں اور مختلف تقریبات میں مصروف رہتے ہیں، اور یوں بھی آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور ہم ہندوستان میں۔ تو ہندوستان جب آپ آتے ہیں تو وہ وقت لوگ اتنا پہلے سے ہی اپنے نام لکھوا لیتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی فلاں ادارہ منتظر رہتے ہیں لوگ کہ آپ کا وقت مل جائے۔ تو ہم نے بھی درخواست لگائی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی کچھ وقت چاہیے آپ سے، اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں وقار سخن میں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کام یقین جانیے ناظرین، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے کام اتنا ہے کہ بڑے ادارے نہیں کر پا رہے اتنا کام جو آپ کی تنہا ذات نے کام کر دکھایا ہے۔ آپ کی کتابیں، انگنت کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اور ہر کتاب ایک بہترین تحفے کی شکل میں آپ نے دنیا کو عطا کی ہے۔ آپ کے لیے دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ابتدائی دور گزرا ہے وہ آپ کا کہاں گزرا، اور یہ جو اردو ادب سے لگاؤ ہوا وہ کس عمر میں آپ کو احساسات ہوئے؟ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں، شاعر شیریں بیان اس محترم خانوادے جو رستہ خیز ہے آپ کے شاعری کے، جناب سلیم امروی صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں تو یوں تو دہلی میں پیدا ہوا، لیکن 4 سال کی عمر میں ہم جب حیدرآباد گئے تو ہماری پوری تعلیم حیدرآباد دکن میں ہوئی، وہ اسکولنگ اور اس کے علاوہ کالج، اور وہاں سے ہم 23 سال کی عمر میں باہر نکلے میڈیسن پاس کر کر۔ تو اس لحاظ سے یہ سفر تو ہماری زندگی کی علمی سفر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک ادبی سفر بھی تھا، جو تقریباً 17-18 سال کی عمر سے وہاں کے جو پرچے تھے، جیسے سیاست وغیرہ میں ہم کچھ لکھا کرتے تھے آرٹیکل، جو ادبی نوعیت کا جو ہے ایک ذوق اور شوق کے تحت ہم کام کر رہے تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ اس کے بعد ہم تھوڑا سا عرصہ ایران میں ہوتے ہوئے انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا میں پہنچے۔ تو میرے پاس اس وقت جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن میڈیکل اس کی آپ کے جو ہے کہ وہ میرے معاش کی مشغولیات تو ہیں، لیکن میرا سفر زیادہ تر جس سے میں وابستہ ہوں، میرا ذوق اور شوق وہ ادبی ہے، اور ہم اب اللہ کے فضل سے 75-76 کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ تو مختلف کمیٹیاں، مختلف گروپ جو ہے ہم کو سنتے رہتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں۔ کیا بات ہے! میں نے جیسا عرض کیا کہ میں دہلی میں پیدا ہوا، 4 سال کی عمر میں حیدرآباد کو ہجرت کی اپنے والد کے ساتھ، اور وہاں پر
میں ادبی محفلوں میں شرکت کرتا تھا، مجالس میں شرکت کرتا تھا، تو اس لحاظ سے میری اردو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا بعض جگہ سے، مگر 14-15 سال کی عمر میں ہم نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا ہاں، اور آپ کے چھپتے تھے، اور اس کے بعد سے آپ کے جو ہے معاش کے مسائل تھے، کبھی کم کبھی زیادہ، یہ چلتا تھا۔ اور پھر یوں سمجھیے کہ 1980 کے قریب ہم نے آیت اللہ مطہری کی کتاب جو ہے یعنی شہید، اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد سے مسلسل کتابیں لکھ رہے ہیں۔ مطالعہ ہماری مین جان ہے، اور مسائل کو آپ کے جو ہے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے پاس۔ اردو کے وکیل ہونے کی وجہ سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اردو کو ہر سطح پر پڑھتا جائے، اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کا مقام دیا جائے۔ کیا اردو آپ کے جو ہے ہندی کی بہن ہے، پنجابی کی بہن ہے، ان کو ان زبانوں سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ ایک رابطہ ہے۔ تو اردو کو برقرار رہنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑا جائے، اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑا جائے، اردو کو نسل جوان سے جوڑا جائے۔ اردو، کس نے کہا سلیم صاحب کہ آپ اپنا شناختی کارڈ اردو میں نہ لکھیں؟ کس نے کہا کہ آپ اپنا سائن بورڈ جو دکان پر ہوتا ہے اس کو اردو میں نہ لکھیں؟ کس نے کہا کہ آپ اردو اخبار نہ خریں؟ کس نے کہا کہ آپ اردو ٹی وی نہ دیکھیں؟ یہ سب کام ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اردو میں آپ کے کوئی کشش پیدا نہیں ہو رہی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اردو دانوں کو امپلوائے کیا جا سکے۔ لیکن من کے نا امیدم کو، جیسا اقبال نے کہا تھا کہ میں پیرانے کوہن سے، بوڑھوں سے آپ کے جو ہے نا امید ہوں، مگر ایک روز ایسا دن آئے گا جب آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہر ایک کے لیے اویلیبل رہیں گی۔ تو ممنون ہوں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا عمدہ اپنے اس حوالے سے اپنے تاثرات دیے کہ جو اردو کی جو اہمیت اس وقت ہے، اور یہ نہ سوچے آدمی اردو کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہے، یہ ہر شخص کس انداز سے کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل وہ تمام وجوہات آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بتائیں کہ اس طرح سے بھی لوگ خدمت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک میں دل چاہ رہا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کسی جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اسے، ہے اللہ جب خوش ہوتا ہے جب اس کے حبیب کا ذکر ہو۔ تو یوں تو آپ کا کلام میں دیکھتا ہوں نہ جانے کتنی خوبصورت آوازوں میں پڑھا جاتا رہتا ہے، نہ جانے کتنے اچھے نوحہ خان اور مرثیہ خان اور نعت خواں حضرات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی نعت کا ایک یا دو شعر ہمارے ناظرین کی خدمت میں اس وقت اپنے بزبان شاعر ہم چاہتے ہیں، نعت کا کوئی شعر یا حمد کا شعر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ سنا دیجیے۔ بہت بہت ممنون ہوں۔ عرض حضور تو ہماری ایک نعت ہے، وہ میرا نبی میرا نبی بڑی مقبول نعت ہے، وہ تو آپ انگنت آوازوں میں سنی ہے جی۔ وہ جو ہے آپ کے، تو اس کا ایک شعر ہے، گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ، گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ، بندوں میں کوئی ایسا حسین ہو تو دکھاؤ، بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بندے کے لیے رب کہے سلو تو سناؤ، کوئی نہیں بس ایک بشر صرف وہی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ نعت ایسی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور بڑی خوبصورت آوازوں میں نے سنی ہے۔ اور بلکہ مجھے وہ پروگرام یاد آ گیا کہ احمد فراز صاحب بھی موجود تھے اس میں، اور آپ کی صدارت میں وہ پروگرام ہوا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، ریحان اعظمی صاحب بھی اس میں موجود تھے، عاشور کاظمی صاحب مرحوم وہ اب نہیں رہے، وہ بھی موجود تھے، اقبال مرزا صاحب لندن سے موجود تھے، اور وہ پروگرام آپ کی صدارت میں تھا۔ اس میں جب آپ نے وہ نعت یہ والی پڑھی تھی تو ناظرین میں بتا نہیں سکتا کہ جو سامعین کی کیفیت تھی اور جو اس انداز سے آپ پڑھ رہے تھے، آپ کا پڑھنے کا بھی انداز، وہ تو سننے والے جب جیسا ہوتا ہے پھر شاعر اسی انداز سے پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی تکلیف پیش کرے۔ نجم افندی صاحب ہوئے، غالب کے حوالے سے انیس دبیر، یعنی یہ تمام جو اردو کے پلرز ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کا تحقیقی کام ہے خصوصی طور سے، وہ واقعی اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس
حوالے سے پوری اردو دنیا میں ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کا کام پورا بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تحقیق کی حوالے سے آپ نے کام شروع کیا, یہ شوق کب سے پیدا ہوا یہ, اور جو آپ کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے, تحقیق کا میں یوں سمجھیے کہ ایک جستجو رہتی ہے کہ یہ مضمون کہاں سے آیا, اس میں آپ کے کیا مسائل ہیں, کون سا آپ کے صحت دار مسئلہ ہے. تو تحقیق تو ہم نے بس اسی زمانے سے, جب سے ہم نے اپنی شاعری شروع کی, کیونکہ جب آپ کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو تخلیق سے پہلے جو ہے تحقیق اور تنقید شروع ہوتی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اسی زمانے میں ہم نے آپ کے سوچنا شروع کیا تھا اور کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا کہ کریٹکس کیا ہوتا ہے, تنقید کیا ہوتی ہے, تخلیق اور آپ کے کیا کہتے ہیں تحقیق کیا ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے کام کرتے ہوئے کچھ معاش کے مسائل جو تھے کہ درس پڑھا جائے, ایم ایس کیا جائے. ابھی آپ جب نے جیسا کہا کہ انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو, وہاں پر ہم نے باقاعدہ یونیورسٹیز اور کورسز میں داخلے لے کر ڈگریاں اور فیلوشپیں حاصل کی ماشاءاللہ. لیکن ادبی سفر جاری رکھا. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی میری 1980 میں یعنی تقریباً 45 سال پہلے پرانی جو کتاب سب سے پہلے چھپی ہے وہ شہید متحرک کی کتاب شہید کا ترجمہ تھا اردو میں, فارسی سے اردو میں. اور اس کے بعد سے اسی طریقے سے یہ کام آگے بڑھتا گیا تصانیف کے سلسلے. لیکن جہاں تک کہ آرٹیکلس اور یہ چیزوں کا لکھنے کا تعلق ہے وہ تو آپ کے جو ہے 65 سے ہم لکھتے تھے اور لکھ رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسائی ادب ہو یا غالب ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا یوں سمجھیے کہ دبیر ہوں یا اردو پر ہم نے مقالات لکھے, اور مقالات کی میری 3-4 بڑی ضخیم کتابیں لوگوں کے درمیان موجود ہیں. تو ہر طریقے پر ہم نے جہاں کہیں بھی موقع ملا آج کے دور کی ضرورت کے تحت ان کو آپ کے یہ چیزیں فراہم کی. جی بڑی بات ہے. جی ہاں. اور یوں سمجھیے کہ وہ رسائی ادب پر میری کوئی 18-19 کتابیں ہیں. جی جی جی. دبیر پر میری کوئی آپ کے جو ہے 8 کتابیں ہیں. میر انیس پر 3-4 کتابیں ہیں. اسی طریقے سے فیض پر آپ کے جو ہے 3 کتابیں, اور پھر تعشق پر, اور انشاءاللہ خان انشاء پر, رموز شاعری پر, یہ سب کتابیں بکھری ہوئی ہیں. نجم آفندی پر جو آپ نے کہا کہ نجم آفندی کے جو ہے کام جو ہے ہم نے کیا, تو یہ اور یہ جلدوں میں میرے خیال میں ہے, بہت ضخیم کتابیں ہیں. جی ہاں وہ ضخیم کتاب ہے. ان کا پورا کلام کو ہم نے آپ کے جو ہے پھر بھی آپ کے جو ہے اس میں جمع کر دیا, اور اس پر جو ہے مضامین سلام ہو کے, مرثیہ ہو کے, غزل ہو کے, قصیدہ ہو, اس پر ہم نے مضامین بھی لکھے. تو اس طریقے سے یہ کام دام درہم سخنے مسلسل کوشش اور جد و جہد سے جاری ہے, اور انشاءاللہ جاری رہے گا. بہت عمدہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک بہت اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی ہیں, اور جب بہت اچھا شاعر کوئی ہو اور اسے شوق ہو مطالعہ کرنے کا بھی, اور وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اپنی یعنی بہت عمدہ شاعری کر گئے ہیں لیکن انہیں دنیا تک وہ نہیں پہنچ پایا ہے ان کا کلام, تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی دیکھیں کینیڈا میں بیٹھے ہیں, اور جبکہ میڈیکل لائن میں آپ کی خدمات ہیں اپنی جگہ, وہاں اس میں اپنی کوئی کمی نہیں رہنے دیتے, لیکن جو وقت ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جانے کیسے وقت نکالتے ہیں اس کے لیے کہ پھر ان شعراء کا کلام ڈھونڈ کر نکالنا اور انہیں ان کا وہ مقام دلا دینا. نہ جانے کتنے شعراء ایسے ہیں, جیسے اب یہ نجم آفندی صاحب کا کلام بہت سارا بکھرا ہوا تھا, نہ جانے کہاں کہاں پڑھا جاتا تھا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا بہت سے لوگوں کو کہ یہ نجم آفندی صاحب کا کلام ہے. تو آپ نے اس طرح سے وہ بہت ضخیم 2 جلدوں میں ان کا, اسی طرح سے اور بھی نہ جانے کتنے شعراء ہیں جن پر آپ نے کام کیا ہے. اور
رسائی کلام جو مرزا اسد اللہ خان غالب کا دیوان تو بہت، غزلیات کا دیوان تو بہت شائع ہوئے، سب جگہ گئے، لیکن رسائی ادب میں جو مرزا اسد اللہ خان غالب کا اتنا کلام ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن جب ایک ضخیم کتاب آپ منظر عام پر لائے تو اس نے پورا ایک تہلکہ مچا دیا کہ رسائی ادب میں بھی مرزا اسد اللہ خان غالب نے. ہاں، مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے، غالب کا دیکھیے اردو فارسی میں 11,337 شعر ہیں جی، اور اردو میں اس وقت تقریباً وہ 19 مواخذ سے ہم نے جمع کیے ہیں، 4,600 کے قریب شعر ہیں. جی، لیکن غالب نے اردو میں تو صرف ایک 3 بند کا مرثیہ کہا اور ایک سلام کہا. جی. لیکن جہاں تک فارسی کلام کا تعلق ہے، غالب کے پاس 7-8 نوحے ہیں. غالب کے پاس ایک 251 شعر کی نعت ہے اور غالب کے پاس 251 شعر کی نعت. جی ہاں. اور اس کے علاوہ جو ہے غالب کے پاس یوں سمجھیے کہ ابر گوہربار ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً 1000 شعر پر. تو میں نے ایک دیوان غالب کا، دیوان نعت و منقبت غالب منتخب کیا دیوان نعت اور اس کو شائع کیا، وہ تو جس میں غالب کی غزلیں، نعتیں اور منقبت اور مراثی، اور پھر غالب کا جو میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے علامہ اقبال کے اسرار خودی اور رموز بے خودی میں جو ان کے نعتیہ اشعار بکھرے پڑے ہیں، اسی طریقے سے ابر گوہر میں جو غالب کا 1100 شعر کی مکمل جو مثنوی ہے، اس میں بھی نعت اور منقبتی اشعار اور دیگر آپ کے موضوعات کے اشعار جو عقیدتی ہیں بکھرے پڑے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوان نعت تو منقبت غالب جو ایک 800 صفحے کی ہماری کتاب ہے، اس میں غالب کی حمدیں، غالب کی نعتیں، غالب کے نوحے، اور غالب کی آپ کے ایک نعت ہے غالب کی جو غزل کے اس میں 9 شعر میں کہی گئی ہے کہ اس کا مقطع بڑا کمال کا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم. غالب ہم نے حضور کی جو ہے ثنا کو اللہ پہ چھوڑ دیا. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو حضور اکرم کے مرتبے کو جانتا ہے، ہم لوگ کوئی نہیں جان سکتے. تو غالب کا جو غزل کا انداز ہے، یا غالب کے پاس جو مختلف موضوعات، معراج ہو یا فلاں ہو، اس پر جو تمام اشعار ملتے ہیں، ان کو اس دیوان نعت و منقبت غالب نے ہم میں جمع کیا ہے. کیا کہنے کہ وہ عمدہ ترین آپ کے جو ہے سورس رہے غالب شناسی کا. وہ بہت لاجواب کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اتنا بتاؤں کہ آپ کو کئی زبانوں پر آپ کو ایک طرح سے عبور ہے. وہ انگریزی تو ظاہر سی بات ہے، آپ میڈیکل لائن میں رہے اور اس وقت کینیڈا میں میڈیکل خدمات، لیکن اردو آپ کا اڑنا بچھونا، فارسی میں آپ کی پوری مہارت، اور فارسی ایران سے آپ جڑے رہے، ایران میں نہ جانے کتنا وقت گزارا آپ نے، اس کئی زبانوں پر اتنا زیادہ عبور ہونا، اور پھر شاعر ہیں فطرتی طور پر خود بھی. تو آپ نے جو تحقیقی کام کیے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ صرف جمع کر لیا کہ یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ غالب کا ہے، کسی نے کہا کہ غالب کا کلام ہے، یہ نہیں. آپ اس کی پوری گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ غالب اگر یہ شعر کہہ رہے ہیں تو یہ کس موقع پر کہہ رہے ہیں، کس دور میں گزر رہے ہیں. میں خالی یہ منقبت اور اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا رسائی شاعری سے، بلکہ غزلیات میں بھی کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایوان غالب انسٹیٹیوٹ جو بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں غالب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو آپ کا خطبہ تھا بے دل کے حوالے سے، اور یہی لگ رہا تھا کہ آپ کی پوری ریسرچ بے دل پر ہی ہے، اور بہت لاجواب خطبہ آپ نے بے دل کے حوالے سے کیا. یہی غالب کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نہ جانے کتنی بار اس سیمینار، انٹرنیشنل سیمینار ہوتا ہے، اس میں آپ کے صدارتی خطبے رہتے ہیں اور پھر خصوصی خطبے رہتے ہیں. اور یہاں دہلی میں تو جب آپ آتے ہیں تو پہلے سے دہلی ہی نہیں، دہلی کے تمام یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہو، دہلی یونیورسٹی میں ابھی آپ کا کل خطبہ تھا، اور یہ اس کے علاوہ کل آپ جا رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں آپ کا خطبہ ہے.
اور حیدرآباد میں ہیں، پھر لکھنؤ ہے، تو تمام یونیورسٹیاں انتظار میں رہتی ہیں کہ ہمیں کچھ موقع ملے کہ ڈاکٹر صاحب انڈیا تشریف لائیں اور ہمارے یہ پروگرام، تو یہ سال بھر وہ انویٹیشن بھیجتے رہتے ہیں آپ کو کینیڈا، تو اسی طرح سے پھر ترتیب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں انڈیا کا دورہ کروں گا تو پھر میں یہ فلاں جگہ یونیورسٹیز میں فلاں موضوعات پر، وہ سب انٹرنیٹ پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ کن کن موضوعات پر آپ کو گفتگو کرنی ہے. لیکن بہت بڑی بات ہے کہ جس شخصیت پر بھی آپ بولتے ہیں اتنا اس کے اوپر مطالعہ اور اتنی گہرائی کے ساتھ آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. اور اس ریسرچ کیسے کرتے ہیں ناظرین معاف کیجیے گا، میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اتنا اور بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کی اپنی پرائیویٹ جو لائبریری ہے جو کینیڈا میں ہے، وہاں جو بھی گیا ہے، میں ابھی ایک صاحب اور بتا رہے تھے جو وہ آپ کے ہاں گئے تھے کہ بھائی ایسی لائبریری میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، نہ جانے کتنی بڑی بڑی سینٹرل لائبریری اور سب جگہ گیا ہوں، لیکن جو ذخیرہ آپ کے ہاں جو آپ کی لائبریری میں جو موجود ہے، جو وہ ایسا قیمتی کتابیں موجود ہیں، اور آپ کا وہ ریسرچ کا کام رات دن رہتا ہے. میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سونے کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں اور بچوں کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں جو آپ کا یہ سلسلہ مسلسل کام میں رہتا ہے، یہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے اصل میں یہ ذوق اور شوق ہے، یہ آپ کا ایک اضطراب ہے، وہ تحقیق ہو یا وہ تنقید ہو یا تخلیق ہو. تو مجھے یہ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر کسی پلان کے تحت اگر کسی موضوع کو اوڑھنا بچھونا بنا دیں تو وقت کی کمی نہیں ہوتی، وقت ضائع نہیں ہوتا. تو میں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ ایک موضوع لے لیتا ہوں، اس موضوع پر ہی آپ کے سوچ وچار کرتا ہوں، اسی کو آپ کے اوڑھنا بچھونا بناتا ہوں. تو جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیالات بس لائن اپنے سب بنا کر آتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اور اللہ کی دین ہے کہ وہ دماغ میں آپ کے جو ہے وہ پوری طریقے سے سجتے جاتے ہیں، جس کو ہم پیش کرتے جاتے ہیں. تو وہ شاعری ہو یا وہ مضامین ہوں یا وہ علم عروض کا بیان ہو یا مختلف آپ کے اہم موضوعات ہوں، جیسے کہ ہم نے کل جگناتھ آزاد کی اقبال فہمی پر بات کی دلی یونیورسٹی میں، اور ہم نے بتایا کہ دیکھو جگناتھ آزاد کا یہ کنٹریبیوشن ایسا ہے کہ اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. جو انہوں نے خاص نکات پر اقبال کے اگر وہ مطالب پیش نہیں کرتے تو ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں اقبال شناسی میں. تو بڑے آدمی کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ مستند حوالوں سے تحقیق کر کر آپ کے جو ہے مسئلے کو پیش کرے. ہمارے پاس جیسا میں نے بتایا کہ ہم نے میر انیس کے ایک مرثیے میں نزدیک 2200 یعنی صنائع روزمرہ اور محاسن بیان اور یوں سمجھیے کہ لفظی اور معنوی جو حسن ہے ان سب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو زبان آپ کے جو ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ یہ کس لیول پر آپ کے جو ہے تحقیق اور تنقید ہو رہی ہے. اور آج جو ہے نظری تنقید یا سائنٹیفک تنقید کی بڑی ضرورت ہے کہ کسی ایک شہپار کو کسی ایک شاہکار نظم یا ایک شاہکار آپ کے غزل یا دیوان کو کس طریقے سے تمام جمالیاتی تنقید جو ہے، ساختیاتی تنقید جو ہے، تاثیراتی تنقید جو ہے، نفسیاتی تنقید جو ہے، کلاسیکل اور نیو آپ کے جو ہے کلاسیکل تنقید جو ہے، اور روزمرہ اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کی جائے تو پڑھنے والے کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور وہی جو ہے شعر فہمی اور شعر گوئی ہے. کیا کہنے ہیں. دیکھا ناظرین ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز سے بتایا کہ یہ اچھا ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر واقعی شوق اور دلچسپی اتنی ہی ہے تو اس میں آدمی کو اتنا کام کرنے میں کوئی اسے تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی. یہی کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ پھر تو جو بھی آدمی جب آنکھ کھلی سو رہے ہیں تو سوتے میں بھی خواب میں بھی اسی جو بھی موضوع ہے جس پر کام کر رہے ہیں وہی خواب نظر آتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں تو پھر اوڑھنا بچھونا جیسے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ جب بنا لیتے
لیتے ہیں تو کوئی کام، یعنی کوئی بھی چیپٹر اگر آپ نے سوچ لیا کہ جگناتھ آزاد پہ گفتگو کرنی ہے تو ان کی سیرت اور ان کے حوالے سے اتنا مطالعہ کیا کہ پھر وہ کوئی ایسا پریشانی نہیں ہوتی اور وہ پھر علم بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے، اکثر اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا جائے۔ تو یہ تو میں نے سیل ممتنع میں ان چھوٹے بھائی بہنوں کو سمجھانے کے لیے شعر کہہ دیا کیونکہ تھوڑا سا لکھنے کے لیے بھی پہلے تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا کچھ لکھا ہے، اتنی ضخیم کتابیں، تو اس کے لیے کتنا پڑھا ہوگا یہ تصور کیجئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب آدمی اتنا کام کرتا ہے تو پروردگار سب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب اتنے شوق اور اتنے لگن کے ساتھ کوئی اتنی کام کر رہا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اعزازات ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو پوری دنیا میں، اردو دنیا میں جگہ جگہ اعزازات ملتے ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی نہ جانے کتنی یونیورسٹیز میں آپ کو ایوارڈ دیے گئے۔ اردو ایک تہذیب ہے 500-600 سال کی جو ہم سے بنی ہوئی ہے، تو آپ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اردو کی وہ عبادت کے طور پر ہے۔ اور یہ چیز کہ آپ نے ابھی ذکر کیا چارلز تھرڈ آپ کے کورونیشن ایوارڈ کا، تو یہ ایوارڈ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہم کو دیا گیا وہ کینیڈا میں آپ کے جو ہے بیسیکلی اردو کی جو خدمات ہیں اس پر دیا گیا۔ تو ایسے ایوارڈ دوسرے لوگوں کو بھی دیے جاتے ہیں، لیکن سوشل ورک پر، آپ کے سائنٹیفک ورک پر، ریسرچ ورک پر جو، مگر ہم کو جو ایوارڈ دیا گیا وہ جو ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ اردو ادب اور کے کام پر۔ تو آج کل اردو 70 ملکوں میں پڑھی جا رہی ہے، اور اردو کے ہر جگہ یا ٹی وی یا ریڈیو، کیونکہ اردو ہمارے گھر کی زبان ہے اور ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ بغیر اردو کے ہم زندہ رہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ بھی قابل مبارکباد ہیں جناب سلیم امروہی صاحب کہ آپ نہ صرف خوب شیرین شعر کہتے ہیں بلکہ آپ اردو کی خدمت میں یعنی شبان و روز مصروف مجھے نظر آتے ہیں۔ صاحب شکریہ بہت بہت۔ دیکھیے ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تقریباً 72 کنٹریز میں جیسا ذکر کیا کہ اردو بولنے والے بہت ہیں، بہت بڑا حلقہ ہے جو، لیکن رسم الخط کی ذرا سا دقت ہے، کچھ لوگ نہیں لکھ پاتے اور پڑھ نہیں پاتے، لیکن ہاں بولنا اور پسند سب کرتے ہیں۔ اردو زبان میں ایسی مٹھاس ہے ہی۔ اور رہی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس خاکسار سلیم امروہی کی شاعری کے حوالے سے جو 2 جملے کہے ہیں، بلکہ میں تو احسان مند ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈاکٹر صاحب جب میرا تیسرا شعری مجموعہ ذکر مصطفیٰ آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے اتنا قیمتی وقت اپنے مجھے دیا تھا کہ مجھے وہ ایک مضمون جو اپنی خوبصورت دعاؤں کے ذریعے مجھے حوصلہ بڑھاتا ہوا، مجھے وہ نظم، وہ آپ کا مضمون، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ دیکھیے اساتذہ جو گزرے ہیں اور جو کلاسیکل شعراء گزرے ہیں ان پر کام اپنی جگہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، ان کے حوالے سے مستقل کتابیں آ رہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن جو آج کے دور میں اگر کوئی شاعری کر رہا ہے یا کچھ ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ ہاں یہ کچھ اردو ادب میں کچھ دکھائی دے رہا ہے، کچھ کوشش کر رہا ہے خدمت کرنے کی، تو اسے بھی ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو بھی حوصلہ بڑھایا جائے۔ اور یہ مثال تو اس کی میں سامنے بیٹھا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں یہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں، دنیا بھر میں ڈاکٹر صاحب کا یہ سلسلہ رہتا ہے۔ میری نظروں کے سامنے سے جب کچھ کتابیں ایسی گزرتی ہیں جو اس دور کے شعراء ہیں اور ان پر جب ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ ہوتا ہے، اور تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بھی وقت اتنا نکال لیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں، اور وہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے لیے میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ لمحے گزاروں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں کہ تھوڑا سا ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے، انہیں بتا دیجئے کہ اردو ادب آپ کے نظروں کے سامنے پورا ادب ہے، اس میں رسائی ادب کا کیا رول رہا ہے اور رسائی ادب کس حد تک نظر آتا ہے اور اس کے آگے بھی اس کا کیا اثر دکھائی دیتا ہے؟ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے جناب سلیم امروہی صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی مستقل صنف جو ہے مرثیہ ہے۔ مرثیہ ہمارے پاس تقریباً 7000 مرثیہ اس وقت مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کنڈیشن میں موجود ہیں، اور مرثیہ تقریباً اردو شاعری کا 25 سے 28% تک ہوتا ہے۔ مرثیہ اخلاق سازی کی کتاب ہے، صحیفہ ہے، اس میں خوش عہدی ہے، خوش کرداری ہے، خوش اخلاقی ہے،
اور اس میں آپ کے عزم اور عزت نفس سے زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے. جو بینیات جو چیزیں ہیں جس پہ اشک گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ 8 سے 10% ہوتا ہے. لفظ بھی چست ہو، مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے. وہ مرثیہ جس کے لیے ضمیر نے کہا تھا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. وہی جو مرثیہ جو میر تقی میر نے کہا تھا، جس میں اس دور کے چارچوب کے حالات بند ہیں. تو مرثیہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو اردو ادب کی ترقی کا ضامن ہے. مرثیے سے منہ موڑنے سے زبان ترقی نہیں کرے گی. مرثیہ نعت کا اہم جز ہے. یعنی اگر نعتیہ شعر اگر ہم آپ کے جو ہے نکالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں سے شعر جو ہے نعتیہ مرثیے میں موجود ہیں. کیا بات. تو مرثیہ حسن یوسف ہے. حسن یوسف کو ہم نے کنویں میں بند رکھا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ رسائی ادب کی قوت سے اس کو باہر لایا جائے اور بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کیا جائے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی مرثیے کے حوالے سے بڑے عمدہ گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت جو مرثیہ کے جو اہمیت ہے نعت کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. ایک ڈاکٹر صاحب وہ تھوڑی سی بتائیے گا کہ جو ہمارا کلاسیکل مرثیہ ہے، انیس و دبیر اور اس کے علاوہ کئی اہم ترین نام ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جو جدید مرثیہ کہہ رہے ہیں لوگ، جو موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس پر بھی مرثیہ کہا جائے گا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو. جی ہاں، جدید مرثیہ جو ہے کلاسیکل مرثیے کے آپ کے آسمان پہ جب دبیر چاند بن کر اور انیس سورج بن کے چمکے تو اب کوئی جگہ نہیں تھی تاروں کے چمکنے کی. تو اس وقت جو ہے جدید مرثیہ نگاروں نے کچھ نکات حاصل کیے کہ اس وقت جو ہے وہ گھوڑا اور تلوار تو ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، تو کیا چیزیں گھوڑے اور تلوار کو جائیں گی. گھوڑا رہ سکتا ہے لیکن مضمون بدل جائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ گھوڑا جو ہے ذوالجناح یہ تو عالی مقام ہے، اس کے سموں پہ آپ کے جو ہے ننھے سکینہ کے ہاتھ کے نشان موجود ہیں. تو آپ نے دیکھا موضوع بدل گیا. اب یہاں پر اس کی گھوڑے کی دوڑ، گھوڑے کی چال اور آپ کے جو ہے یال یا دوسری آپ کے چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ دوسرے اس کے سموں پہ دست سکینہ کے ہیں نشاں. تو معلوم ہو جائے گا، ایک روایت کی طرف آپ کا ذہن پلٹ جائے گا کہ بھائی صحیح ہے جب بیٹی نے آپ کے باپ کو جانے سے روکا تھا. تو مرثیہ جو ہے اس وقت واحد صنف ہے جس میں 30 سے زیادہ آپ کے اشعار، 30% سے زیادہ اشعار موجود ہیں. مرثیہ اور وہ پورا رسائی ادب کلام، وہ سوز ہو کے، سلام ہو کے، مرثیہ ہو کے، اس وقت جو جدید مرثیے میں جو مقصدیت نظر آتی ہے اس کے حوالے سے مقصدیت ہے کہ شاید آپ کے اخلاق کا کوئی ایسا درس نہ ہو جو اس جگہ موجود نہ ہو. تو جدید مرثیے میں زبان نرم ہے، جدید مرثیے میں عنوان ہے مرثیے پر، جدید مرثیے میں کہیں پر آپ کے مرثیے کے اجزاء شامل ہیں، کسی پر مرثیے کے اجزاء شامل نہیں ہیں، مگر مقصد مرثیہ اس میں ہے کہ اس میں رونے رلانے کا سامان بھی ہے اور اس میں جدیدیت بھی ہے. وہاں پر آپ کے تو مابعد جدیدیت کے بعد، عصری آپ کے جو ہے تجدید کے بعد، اگر وہ صنف جو سب سے زیادہ ترقی کی ہے اور موجود ہے وہ مرثیہ. کیا بات ہے. دیکھا ناظرین آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب نے مرثیے کے حوالے سے بھی جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ کلاسیکل مرثیہ ہو چاہے وہ جدید مرثیہ ہو، جو مرثیے کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی. خصوصی طور سے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اردو کا کیا مستقبل ہے، لیکن میں نے جب رسائی ادب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے کہا تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ یہ رسائی ادب کا تو اتنا بڑا رول ہے کہ اب یہ کتابیں وغیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کتابیں پڑھنے والے لوگ رہیں گے نہیں رہیں گے، کتنے رہیں گے، کم ہو رہے ہیں زیادہ. لیکن دیکھیے آپ ہر سال
ایک یہ 2.5 مہینے کا وقفہ جو ڈاکٹر صاحب رسائی یہ آتا ہے ایام ازا کا، اس میں مستقل نہ جانے کتنے لوگ کتاب کھول کر مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، اور مجلس جو نسازی ہوتی ہے اس طرح سے ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اردو کی خدمت بھی جاری ہے، اس لیے ہر سال لوگ نئے بچے بھی جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اردو میں تو کیسے تو یہ خدمت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام کو بچایا، نہیں آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے انسانیت بھی زندہ ہے، اور آج اردو زبان کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا نے بچائے رکھا ہے اور اس کے فروغ میں بھی بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے. تو ناظرین، بڑی پیاری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے اس وقت ہوئی. ہم ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا ہمیں دیا اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات اور اپنے احساسات سے روشنی عطا کی. ہم چاہیں گے کہ آگے بھی آپ سے درخواست کرتے رہیں کہ کبھی کسی موقع پر آپ سے پھر گفتگو کی جائے. اور ناظرین، اسی کے ساتھ یہ آپ کا خادم سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممنون ہوں، بہت شکریہ آپ کا جناب سلیم امروی صاحب، بہت شکریہ.